اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی مصروفیت ذات کون سی تھی؟ آپ کے کتنے کام تھے، آپ کی کتنی مصروفیات تھیں، مگر اس کے باوجود آپ کی مصروفیات میں سے ایک مصروفیت یہ بھی تھی کہ آپ مستقل مریضوں کی عیادت کے لیے وقت نکالتے تھے، آپ پہنچتے تھے ان کے پاس۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، اس کا مقام کم ہے اس کا مقام بڑا ہے، یہ مالدار ہے یہ عہدیدار ہے، نہیں، بڑے کو بھی بڑے کے پاس بھی ویسے پہنچتے اور چھوٹے کے پاس بھی ویسے ہی پہنچتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، غریب عورت تھی، اس کا پرسان حال کوئی نہیں تھا، وہ اکثر مسجد نبوی کے پاس آتی، کوئی کام اور کوئی خدمت بھی کر کے چلی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوئی، آپ علیہ السلام اس کی بیماری کی حالت میں اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اسے تسلی دی، دعائیں دی، پھر آپ تشریف لا لیے۔ حدیث میں آتا ہے اسی بیماری کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ رات کے وقت جب انتقال ہوا، صحابہ کرام میں سے چند صحابہ جمع ہوئے، اس کی تدفین کا انتظام کیا اور پھر نماز جنازہ پڑھائی اور پھر لے جا کر قبرستان میں دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے انتقال کی اطلاع نہیں دی گئی، اس کے نماز جنازہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت نہیں فرما سکے۔ پھر اس کے بعد جب دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی حال احوال دریافت فرمائے کہ اب اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا حال کیا ہے، لوگوں نے کہا کہ رات اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے آپ کے آرام میں خلل نہ ہو اس لیے ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور پھر وہ بھی کہ ایک معمولی عورت تھی، اس کے لیے آپ کو بیدار کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے ہم نے یہ سوچ کر اس کی تدفین کر دی، نماز جنازہ پڑھا دی۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا غضبناک ہو گئے، ناراض ہو گئے صحابہ سے، تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا، تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا، مجھے جگانا تھا، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے، وہاں تشریف لے گئے، نماز جنازہ ادا کی اور پھر وہاں سے واپس تشریف لائے۔ یہ عمل ہمیں بتلا رہا ہے معاشرے کا چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ مریض کی اہمیت ہے کہ ہم مریض کے پاس پہنچے۔ اگر ہم آفیسر ہیں، اگر مدرسے میں، اسکول میں، گھر میں، سماج میں، رشتہ داروں میں ہمارا ایک مقام ہے، ہمارے ماتحت اگر بیمار ہوں تو ہم ان کی عیادت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان سے دریافت کریں، ان کی اگر کوئی تکلیف ہو تو اسے دور کریں، یہ سوچ کر وہ تو چھوٹا ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہمیں مریضوں کے پاس پہنچنے کی ضرورت ہے، وہاں پہنچ کر ان کی دیکھ بھال اور ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم مریضوں کے پاس پہنچیں، اسلام نے کچھ آداب بتلائے، صرف جانا اور آنا نہیں ہے، بلکہ کچھ کام ہیں جو کرنے کے، جس کی وجہ سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم کسی مریض کے پاس پہنچنے کا ارادہ کریں، جانے کا ارادہ کریں، تو وقت بے وقت ہرگز کسی مریض کے پاس نہ جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ سوچا چلے گئے یا آپ کو فرصت ہے اس لیے چلے گئے، نہیں، بلکہ اگر کسی مریض کے پاس آپ کو جانا ہے، اسلام یہ ادب سکھاتا ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں اس مریض کو کسی قسم کی آپ سے تکلیف نہ ہو۔ یہ دیکھیں کہ میرے جانے سے مریض کب فری ہو سکتا ہے، کب اسے سہولت ہو سکتی ہے، اگر ہو سکے تو آپ اجازت لے لیں، یہ دریافت کر لیں کہ میں ملنے کے لیے کب آ سکتا ہوں، وہ مناسب وقت بتلائیں گے۔ گھر والے مریض کے اعتبار سے اپنے گھر کی مصروفیات کے حساب سے آپ ان کی اجازت کے ساتھ جائیں، اور جب جائیں پہنچ کر وہاں ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور پھر باتیں کر کے واپس آ جانا ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی اس کے پاس پہنچیں سب سے پہلے اس کے حال احوال دریافت کریں۔ آپ کیسے ہیں،
آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیا بیماری آپ کو لاحق ہو گئی ہے، کیا وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، اسے تسلی کیا، اسے پہلے حال احوال پوچھیں، اس کی خیریت پوچھیں، اور پھر گھر والوں سے بھی دریافت فرمائیں کیا ہو گیا ہے ان کو، کیسے ہو گیا، اب ان کی طبیعت کیسی ہے، آپ ان کی دیکھ بھال کیسے کر رہے ہیں، کسی تعاون کی پیشکش ہو تو وہ پیشکش کریں، ان کا حال احوال دریافت کریں، پھر اس کے بعد ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ مریضوں کے رشتہ دار سے بات کر رہے ہیں، ان سے کہیں کہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے خیر خیریت پوچھی، حال احوال دریافت فرمایا، اور اس کے بعد ان کے لیے دعا مانگی کہ اللہ ان کو شفا عطا فرما، اللہ ان کی ہجرت کو مکمل فرما دے، دعا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو دعا ان کے لیے کرنا ہے، دوسرا ادب یہ بتلایا گیا کہ ہم مریض پر دعا کر کے دم کریں، پڑھ کر پھونکیں، اس کے لیے خاص دعائیں ہیں، وہ دعائیں پڑھ کر پھونکیں، یا قل اعوذ برب الفلق ہے، قل هو اللہ احد ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، آپ پڑھیں، پڑھ کر ان پر دم کریں، پڑھ کر پھونکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی، اور وہی صورت قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ حضرت